بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری بحث الموجز فی اصول الفقہ کے اندر امر عاشر کے بارے میں ہے۔ 10ویں امر کے بارے میں انشاءاللہ آج کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ عرض ہوا تھا کہ اس کتاب کے اندر مقدمہ ہے اور مقدمے کے اندر 12 امور کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو تقریباً 9 امور کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ آج انشاءاللہ 10ویں امر میں حقیقت شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہے۔ اچھا، اس بحث کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کی طرف آپ توجہ کریں۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ اگر اپنے ما وضع لہ میں استعمال ہو، یعنی لفظ اسی معنی کے اندر استعمال ہو کہ جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، تو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور مشہور تفسیر کے مطابق لفظ اگر غیر ما وضع لہ میں استعمال ہو، یعنی اس معنی کے اندر استعمال ہو کہ جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا، تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے مختلف اطلاقات ہیں، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ اپنے ما وضع لہ میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلائے گا۔ اس حقیقت کے بعد کبھی کبھار ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلا کبھی کبھار کہا جاتا ہے حقیقت لغویہ، کبھی کبھار کہا جاتا ہے حقیقت عرفیہ، کبھی کبھار کہا جاتا ہے حقیقت شرعیہ، اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے حقیقت متشرعہ۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس اضافے سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ اس مطلب کی وضاحت کے بارے میں عرض کروں گا کہ جب بھی اس حقیقت کے بعد اگر کوئی لفظ اضافہ ہو، مثلا حقیقت لغویہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لفظ اپنے ما وضع لہ میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، لیکن یہ معنی کہ جس معنی میں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے بحسب اللغہ، یعنی لغت کے اعتبار سے لفظ کا معنی ما وضع لہ مثلا فلاں ہے اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت لغویہ۔ بس حقیقت لغویہ کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت لغویہ کا مقصد یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقیقت لغویہ۔ حقیقت عرفیہ کیا ہے؟ حقیقت عرفیہ کا مقصد یہ ہے کہ لفظ معنی ما وضع لہ میں استعمال ہو رہا ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ
ما وضع لہ بحسب العرف ہے، یعنی عرف عام لوگ اس لفظ کے لیے یہ معنی مد نظر رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اصل لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے لفظ کا معنی ما وضع لہ جدا گانا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عرف عام لوگوں کے مابین ہم آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک لفظ کا معنی ما وضع لہ تھوڑا سا تبدیل ہو۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ، کیونکہ عرف کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی لغوی معنی ما وضع لہ سے مختلف ہو۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ روشن ہو جائے۔ مثلا لفظ دابہ، دابتن لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کل ما دب علی الارض، کہ جو بھی زمین پر چلتا ہے، جو بھی زمین پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں دابہ۔ یہ لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے لفظ دابتن کا معنی موضوع لہ کیا ہے، کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ کل ما دب علی الارض، یعنی ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے۔ لیکن عرف کے اندر جیسے ہی ہم آتے ہیں، مثلا عرف عام کی طرف آتے ہیں، عربوں کی طرف ہم آتے ہیں، تو عرف عام میں دابہ ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے اس کو نہیں کہتے، بلکہ عرف میں خصوصیت سے اس حیوان کو دابہ کہتے ہیں کہ جس پر کوئی سوار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دابتن کی حقیقت عرفیہ کیا ہے؟ حقیقت عرفیہ وہ حیوان کہ جس پر کوئی سواری کی جاتی ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اس قسم کا حیوان۔ لیکن حقیقت لغویہ کیا ہے دابتن کی؟ حقیقت لغویہ کل ما دب علی الارض، جو بھی چیز زمین پر چلتی ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، کبھی کبھار حقیقت عرفیہ وہی ہوتی ہے جو حقیقت لغویہ ہے، لیکن کبھی کبھار حقیقت عرفیہ حقیقت لغویہ سے فرق کرتی ہے۔ حقیقت لغویہ یعنی لغت کے اعتبار سے لفظ کا ما وضع لہ کیا ہے، لغت کے اعتبار سے لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ حقیقت عرفیہ یعنی عرف عام کے اعتبار سے لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور کس معنی میں وہ موضوع لہ قرار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ۔ اچھا، ایک اور ہے ہمارے پاس حقیقت شرعیہ۔ حقیقت شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ لفظ ایک معنی میں استعمال ہو اور وہ معنی اس کا موضوع لہو ہو، یعنی اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، لیکن بحسب شارع، شارع کہ یہاں پر مراد پیغمبر اسلام ہے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ اگر اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت شرعیہ ہے۔ حقیقت شرعیہ یعنی لفظ کے معنی موضوع لہ کو معین کرنے والا شارع، شریعت لانے والا، یعنی پیغمبر اسلام۔ یہاں پر ہماری مراد شارع اسے کون ہے؟ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت شرعیہ۔ مثلا جیسے انشاءاللہ بحث بھی کریں گے، جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ اچھا، آیا اس لفظ صلاۃ کو نماز کے معنی کے لیے شارع یعنی پیغمبر اسلام نے وضع کیا ہے یا وضع نہیں کیا؟ اگر اس لفظ صلاۃ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے معنی کے لیے وضع کیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صلاۃ حقیقت شرعیہ ہے۔ حقیقت شرعیہ ہے یعنی کیا؟ یعنی اس لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے پیغمبر اسلام نے وضع کیا ہے،
اور اگر ہم قائل ہو جائیں کہ پیغمبر اسلام نے اس لفظ صلاۃ کو اس نماز کے لیے واضح نہیں کیا تو ہم کہیں گے لفظ صلاۃ حقیقت شرعیہ نہیں ہے. یہ ہو گئی حقیقت شرعیہ. ایک اور چیز ہے حقیقت متشرعیہ. حقیقت متشرعیہ کا مقصد یہ ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے واضح ہوتا ہے لیکن اس معنی کے لیے واضح کرنے والا شارع نہیں ہے، یعنی پیغمبر اسلام نہیں ہے، بلکہ متشرعیہ ہے. یہ جو متشرعہ جو شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ پیغمبر اسلام کی شریعت کو مانتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متشرعہ شریعت کو تسلیم کرنے والے. تو اب اگر لفظ ایک معنی کے اندر وضع ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا یہ معنی موضوع لا ہے، لیکن یہ معنی موضوع لا ہے کس کے نزدیک؟ متشرعہ کے نزدیک، یعنی جو شریعت کو ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان متشرعہ جو شریعت کو ماننے والے ہیں. اس کو کہا جائے گا حقیقت متشرعیہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو متشرعہ نے وضع کیا ہے. بس یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 اصطلاحات کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. یا حقیقت لغویہ ہے. حقیقت لغویہ یعنی لفظ کا یہ معنی موضوع لہو ہے لغت کے اعتبار سے. اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقت لغویہ. اگر لفظ کا معنی موضوع لا ہو عرف عام کے اعتبار سے اس کو کہا جائے گا حقیقت عرفیہ. اگر لفظ کا معنی موضوع لا شارع یعنی پیغمبر اکرم کے اعتبار سے ہو اس کو کہیں گے حقیقت شرعیہ. اگر لفظ کا معنی موضوع لا متشرعہ کے نزدیک ہو تو اس کو کہیں گے حقیقت متشرعیہ. یہ 4 اصطلاحات ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر یہ 4 اصطلاحات واضح ہو گئیں تو اب محل بحث جو ہم یہاں پر بحث کرنا چاہتے ہیں، بحث یہ ہے کہ کچھ الفاظ مخصوصہ ہیں، مخصوص الفاظ ہیں. مثلا وہ مخصوص الفاظ جیسے عبادات کے ہیں. ہمارے ہاں عبادات مثلا جیسے صلاۃ ہے، جیسے صوم ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے حج ہے. اب یہ ہمارے یہاں مخصوص عبادتوں کے نام ہیں. صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، صوم روزے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ مثلا عبادت مالی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی قصد قربت ضروری ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو اب یہ عبادات کے نام ہیں. ان الفاظ کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ جس کو ہم یہاں پر حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ عبادات کے لیے ایک تو حقیقت لغویہ ثابت ہے، یعنی صلاۃ کا ایک لغت کے اندر معنی ہے، صوم کا لغت کے اندر معنی ہے، زکوٰۃ کا لغت کے اندر معنی ہے، حج کا لغت کے اندر معنی ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان عربی زبان کے الفاظ کے لیے حقیقت لغویہ ہے. لغت کے اندر ان کا معنی موضوع لا ایک ہے. مثلا لغت کے اندر صلاۃ دعا کے لیے وضع ہوا ہے، مطلق دعا، جو بھی بندہ آ کر دعا مانگتا ہے اس کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے. یا مثلا لفظ صوم لغت کے اندر امساک کو کہتے ہیں، روکنے کو کہتے ہیں، روکنے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کا لغت کے اندر معنی ہے نمو، رشد، رشد بڑھنا. یہ جو ہم کہتے ہیں نمو یعنی رشد بڑھنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. حج کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہ جو ان کے معانی ہیں یہ حقیقت لغویہ کہلاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ زکوٰۃ، لفظ حج، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اسلام سے پہلے
ان الفاظ کے لیے حقیقت لغویہ ثابت ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے ان کا ایک معنی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ الفاظ اپنے مخصوص معنیوں میں استعمال ہوتے تھے لغت کے اعتبار سے، لہذا ان الفاظ کے لیے ایک حقیقت لغویہ ہے، اس میں شک نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطہ کہ جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الفاظ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، یہ الفاظ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک یہ الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوتے تھے، یعنی امام باقر علیہ السلام یا حتیٰ امام سجاد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے تک، یعنی اس زمانے میں قطعاً یہ الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ یعنی امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی لفظ صلاۃ کہتا تھا تو سب لوگ صلاۃ سے نماز سمجھتے تھے، صلاۃ سے مسلمان فقط دعا نہیں سمجھتے تھے، صلاۃ یعنی نماز۔ اگر وہاں پر مسلمان صوم کا لفظ کہیں امام سجاد کے زمانے میں، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بندہ صوم کا لفظ استعمال کرتا تھا تو لوگ روزے کا معنی سمجھتے تھے، یعنی امساک کا معنی مراد نہیں لیتے تھے بلکہ روزے کا معنی مراد لیتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس زمانے میں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا تھا تو لوگ زکوٰۃ، یہ جو شریعت کے اندر فروعات میں سے ایک زکوٰۃ، اس زکوٰۃ کو سمجھتے تھے۔ اگر کوئی حج کہے تو اس سے مراد یہ حج ہوتا تھا جو کعبۃ اللہ کی طرف انسان جاتا ہے اور ایک مخصوص عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان الفاظ کے لیے حقیقت متشرعیہ ثابت ہے، امام سجاد اور امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس دو باتیں تو بالکل کلیئر ہے اور بالکل واضح ہے۔ اسلام سے پہلے یہ الفاظ جو عبادات کے حقیقت لغویہ کے طور پر اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ صادقین یعنی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک، یعنی اس زمانے سے لے کر بعد میں یہ الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوتے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر آ کر لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ زکوٰۃ استعمال کرتا تو لوگ شرعی معنی استعمال کرتے۔ اختلاف اس نقطے میں ہے کہ آیا یہ الفاظ پیغمبر اکرم کے زمانے میں شرعی معنیوں میں استعمال ہوتے تھے یا لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے؟ یعنی آیا واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب صلاۃ کہا جاتا تھا تو لوگ نماز مراد لیتے تھے یا اس کے لغوی معنی کو سمجھتے تھے؟ صوم کہا جاتا تھا تو آیا شرعی معنی مراد لیتے تھے یا لغوی معنی مراد لیتے تھے؟ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ، اس چیز کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ الفاظ شرعی معنی میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں حقیقت بن چکے تھے یا پیغمبر اکرم کے زمانے میں حقیقت نہیں بنے تھے؟ اگر ہم کہیں گے کہ عصر نبوت میں یہ الفاظ ان شرعی معنیوں میں حقیقت بن چکے تھے تو اس کو کہا جائے گا کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے۔ اور اگر عصر نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معنیوں میں حقیقت نہیں بنے تھے تو ہم کہیں گے کہ حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بحث کہ آیا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں، یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ معنی شرعی میں حقیقت بن چکے تھے یا معنی شرعی میں حقیقت نہیں بنے تھے؟ اگر معنی شرعی میں حقیقت بنے تھے تو ہم کہیں گے حقیقت شرعیہ ثابت ہے، اور اگر پیغمبر کے زمانے میں حقیقت نہیں بنے تو ہم کہیں گے حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے۔
اچھا، بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کی ایک الجھن ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اصلاً اس بحث کا کیا فائدہ، کیوں یہ بحث کر رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بحث کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت شرعیہ کو مان لیں، یعنی اس بات کو مان لیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معانی میں حقیقت بن چکے تھے، اگر اس چیز کو مان لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیغمبر اکرم کی احادیث میں جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا، لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ زکوٰۃ، لفظ حج، تو ہم ان الفاظ کو شرعی معنی پر حمل کریں گے. یعنی کہیں گے اس حدیث کے اندر لفظ صلاۃ سے مراد نماز ہے، اس حدیث کے اندر جو حدیث نبوی ہے لفظ صوم سے مراد روزہ ہے. اگر ہم حقیقت شرعیہ کو مان لیتے، اور اگر ہم حقیقت شرعیہ کو نہیں مانتے، ہم کہتے پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ الفاظ شرعی معانی میں حقیقت نہیں بنے تھے، تو اگر پیغمبر کی احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوں گے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہوگا، اگر قرینہ نہیں ہوگا تو رسول اللہ کی ان احادیث میں ہم ان الفاظ سے حقیقت لغویہ مراد لیں گے. یعنی کہیں گے کہ رسول اللہ کی اس حدیث میں یہ لفظ صلاۃ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا لفظ صوم روزے کے معنی میں نہیں بلکہ امساک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اگر حقیقت شرعیہ کو ہم نہیں مانتے. یہ ثمرہ ہے اپنی جگہ پر کہ اگر واقعاً حقیقت شرعیہ کو مان لیا تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ پیغمبر کے کلمات میں، رسول اللہ کی احادیث میں، فرامین میں جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اگر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے مجازی معنی پر، تو اس سے مراد معنی شرعی ہے. اور اگر حقیقت شرعیہ کے منکر ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے کلام میں اگر یہ الفاظ استعمال ہوں اور کوئی قرینہ نہیں ہے تو پھر ہم ان کو لغوی معنی پر حمل کریں گے. یہ اس کا ثمرہ ہے. اچھا، اس ثمرے کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں، لیکن یہ اجمالی طور پر ثمرہ. آتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ آیا حقیقت شرعیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں دو قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ثابت ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ثابت نہیں ہے بلکہ حقیقت متشرعیہ ہے. بعد میں یہ الفاظ ان معانی میں حقیقت بنے ہیں لیکن پیغمبر اکرم کے زمانے میں نہیں بنے. یہ دوسرا قول. اچھا، جو افراد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معناؤں میں حقیقت بن چکے تھے، وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں، درست ہے اسلام سے پہلے یہ الفاظ لغت میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معناؤں کی طرف منتقل ہو چکے تھے، منقول ہوئے تھے، اور ان معانی میں حقیقت بھی بن چکے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت دو طریقوں سے بنتے ہیں نا، معنی موضوع اللہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا وضع تعینی کے ذریعے سے یا وضع تعینی کے ذریعے سے. اگر وضع تعینی کو نہ بھی ہم مانیں، اگر وضع تعینی کو ہم نہ بھی مانیں، وضع تعینی تو قطعاً پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہر روز نماز پڑھتے تھے، صوم تھا، ہر سال روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان شرعی معنوں میں اتنا کثرت کے ساتھ یہ استعمال ہوتے تھے، الفاظ اتنا استعمال ہوتے تھے کہ اپنے معنی لغوی سے نقل ہو کر اسی معنی شرعی میں حقیقت بن چکے تھے، یعنی منقول ہو گئے تھے. یہ وہ لوگ کہ جو حقیقت شرعیہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو حقیقت شرعیہ کے منکر ہیں
وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، پیغمبر کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معناؤں میں حقیقت نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وضع تعیینی ہوتی یعنی پیغمبر اکرم صحابہ کو جمع کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو کہتے کہ بھائی آج سے میں لفظ صلاۃ کو نماز کے لیے وضع کرتا ہوں، یا آج سے میں لفظ صوم کو روزے کے لیے وضع کرتا ہوں، وضع تعیینی ہوتی تو ایسے ہوتی نا، رسول اللہ خود وضع کرتے، یعنی اس لفظ کو میں اس معنی کے لیے وضع کرتا ہوں۔ اگر اس طریقے کی وضع ہوتی تو لنقل الینا، تو ہماری طرف نقل ہوتا، تاریخ میں ثبت ہوتا، کسی روایت کے اندر موجود ہوتا، ولو کوئی ضعیف روایت ہی ہوتی جو ہم تک نقل ہوتی، ہمیں بتاتی، کوئی تاریخ ہوتی ہمیں بتاتی کہ رسول اللہ نے فلاں سال میں فلاں جگہ پر لفظ صلاۃ کو اس معنی میں وضع کیا، فلاں سال میں لفظ صوم کو اس معنی کے لیے وضع کیا، لیکن اس قسم کی کوئی بھی ہمارے پاس نہ کوئی تاریخی شاہدی ہے نہ کوئی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وضع تعیینی تو غلط ہے، وضع تعیینی نہیں ہے، کیونکہ اگر وضع تعیینی ہوتی تو ہم تک نقل ہوتی۔ رہ جاتی ہے بات وضع تعینی کی، تو وضع تعینی یعنی لفظ اس معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہو، وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہو یہاں تک کہ حقیقت بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اتنا وقت نہیں تھا، مختصر عرصہ تھے رسول اللہ، اس کے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا، تو اتنے مختصر عرصے میں تو وہ الفاظ ان معانی میں حقیقت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وضع تعینی میں یہ ہے نا کہ لفظ ایک معنی میں دوسرے معنی میں اتنا استعمال ہو کہ اب جب بھی ہم کہیں کہ فلاں لفظ تو وہی معنی ہمارے ذہن میں آئے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے وضع تعینی ہوتی ہے نا، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم تو اتنا عرصہ نہیں رہے کہ اتنا لفظ استعمال ہوا ہو کہ لفظ اب اسی معنی میں حقیقت بن چکا ہو، لہذا حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہے، یہ دوسرا قول۔ لیکن مصنف آغا سبحانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ درست ہے، وضع تعیینی کے اعتبار سے ان کی بات درست ہے کہ پیغمبر اکرم اگر وضع تعیینی کے لحاظ سے ان الفاظ کو مخصوص معنی میں وضع کرتے تو ہماری طرف نقل ہوتا، لیکن ہماری طرف نقل نہیں ہوا، یعنی وضع تعیینی نہیں ہے، اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن وضع تعینی کا انکار یہ قابل تعجب ہے۔ کس نے کہا کہ پیغمبر اکرم کا زمانہ اتنا قلیل تھا؟ حد اقل 23 سال تھے رسول اللہ اسلام کے بعد، تو 23 سالوں کے اندر یہ الفاظ جو ان معانی میں استعمال ہوئے تو 23 سالوں میں بھی حقیقت نہیں بنیں گے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو وضع تعینی کے اعتبار سے 23 سال کا عرصہ ہے، جب 23 سال کا عرصہ ہے تو حتماً رسول اللہ کے زمانے میں آئے دن ہر روز دن میں 5 مرتبہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر سال روزہ رکھتے ہیں، ہر سال حج پر جاتے ہیں، ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، اتنا استعمال ہوتا ہے لفظ، ہر کوئی بندہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتا تھا، حج کا استعمال کرتا تھا، صلاۃ کا استعمال کرتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ لفظ کثرت سے استعمال نہیں ہوا، اتنی کثرت سے تو استعمال ہوا ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معناؤں میں وضع کی حد تک پہنچ چکے تھے، یہ مصنف کا نظریہ۔ اچھا، ثمرہ باز کے لحاظ سے آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ حق کے مسئلہ یہ ہے کہ اس باز کا اتنا ثمرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی روایات ہیں، شیعہ روایات، اکثر روایات ہمارے پاس صادقین کے ذریعے سے ہیں۔ فقہ کے اندر آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، اکثر روایات ہمارے پاس امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہیں۔ تو اس بات کو تو سب لوگ مانتے ہیں نا کہ امام باقر اور امام صادق کے زمانے میں یہ الفاظ شرعی معناؤں میں استعمال ہوتے تھے، لہذا ہمیں مسئلہ نہیں، ہمارے پاس جتنی بھی روایات ہیں ان کے اندر جب لفظ صلاۃ اور صوم استعمال ہوتا ہے تو قطعاً شرعی معنی مراد ہے، کیونکہ صادقین کے ذریعے سے اکثر روایات ہیں۔ اچھا، جو تھوڑی بہت روایات ان سے پہلے کی روایات ہیں وہاں پر بھی قرینہ موجود ہے، وہاں پر بھی قرائن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے یا یہاں پر شرعی معنی مراد ہے۔
تو اس اعتبار سے اس بحث کا عملی اعتبار سے بہت زیادہ ثمرہ نہیں ہے، بلکہ بالکل نہیں ہے۔ البتہ علمی اعتبار سے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ علمی اعتبار سے اس کا ثمرہ آپ تصویر کر سکتے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کا خلاصہ۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ الامر العاشر الحقیقت الشرعیہ، کہتے ہیں کہ 10واں امر حقیقت شرعیہ کے بارے میں ہے۔ ذهب اکثر الاصولیین الى ان الفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزکاة والحج كانت عند العرب قبل الاسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة۔ فرماتے ہیں کہ اکثر اصولی اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی قائل ہیں، کس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ الفاظ عبادات یعنی یہی صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، کہ انشاءاللہ عبادات اور معاملات کی وضاحت بعد والے درس میں کرتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور معاملات کسے کہتے ہیں، کہ بعد والی بحث میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اکثر اصولی گئے اس نقطے کی طرف کہ الفاظ عبادات جیسے نماز، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج کانت عند العرب قبل الاسلام، اسلام سے پہلے عربوں کے نزدیک مستعملتن یا مستعملتن استعمال ہونے والے تھے، فی معانی اللغویہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے، علی وجہ الحقیقہ، یہ مستعملتن کے متعلق ہے، استعمال ہونے والے تھے علی وجہ الحقیقت، یعنی حقیقت کے طور پر، یعنی حقیقت لغویہ ہے ان کے لیے۔ کون سے معنی؟ اعنی الدعاء والامساک والنمو والقصد، لف نشر مرتب ہے، جیسے اوپر پہلے استعمال کیا صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، اب ان کے معانی کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ صلاۃ یعنی دعا، صوم یعنی امساک روکنا، زکوٰۃ یعنی نمو یعنی رشد بڑھنا، حج یعنی قصد ارادہ کرنا۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، فرماتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ جس کو حقیقت لغویہ کہا جاتا ہے۔ وَإِلَى، یہ پہلے الہ پر عطف ہو رہا ہے، یعنی ذهب اکثر الاصولیین الى ان الفاظ العبادات، اس طریقے سے وَإِلَى أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ فِي عَصْرِ الصَّادِقَيْنِ وَقَبْلَهُمَا بِقَلِيلٍ كَانَتْ ظَاهِرَةً فِي الْمَعَانِ الشَّرْعِيَّةِ الْخَاصَّةِ۔ اور اکثر اصولی اس مطلب کی طرف بھی گئے ہیں کہ یہ وہ الفاظ یعنی الفاظ عبادات امام باقر اور امام صادق کے زمانے میں، وَقَبْلَهُمَا بِقَلِيلٍ، اور ان سے پہلے تھوڑا سا پہلے یعنی امام سجاد علیہ السلام کا عرصہ، اس زمانے میں یہ الفاظ اِلَىٰ أَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظ، اس ان کی خبر، کانت ظاہرتاً فی المعانی الشرعیۃ الخاصہ، یہ الفاظ ظہور رکھتے تھے ان معناؤں میں کہ جو معنی شرعیہ ہیں، معنی شرعیہ خاصہ یعنی وہ جو خاص شرعی معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ روزہ۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ وہی زکوٰۃ۔ حج کا معنی کیا ہے؟ وہی حج۔ بحیث کلما اطلقت الصلاۃ والصوم والزکاۃ تتبادر منہا معانیہا الشرعیہ، اس طریقے سے کہ جب بھی بولا جاتا تھا، اطلاق کیا جاتا تھا صلاۃ یا صوم یا زکوٰۃ، تو تتبادر منہا، ذہن میں تبادر ہوتا تھا، فوراً ذہن میں آتا تھا کیا؟ معانیہا الشرعیہ، ان کے معنی شرعی۔ تتبادروں کے لیے فاعل ہے۔ خوب یہ دو باتیں تو مشخص ہیں۔ انما الاختلاف فی انہ کیف صارت ہذہ الالفاظ حقیقتا فی المعانی الشرعیۃ فی عصر الصادقین وقبلہما بقلیل،
لیکن اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ یہ الفاظ معانی شرعیہ میں کس طریقے سے حقیقت بنے صادقین کے زمانے میں اور ان سے تھوڑا سا پہلے، صادقین کے زمانے میں اور ان سے تھوڑا سا پہلے یہ الفاظ ان شرعی معناؤں میں حقیقت کیسے بنے۔ فہنا قولان، یہاں پر دو قول ہیں۔ پہلا ثبوت الحقیقت الشرعیہ فی عصر النبوہ، ایک قول یہ ہے کہ حقیقت شرعیہ ثابت ہے پیغمبر کے زمانے میں۔ دوسرا قول ثبوت الحقیقت المتشرعیہ بعد عصر النبوہ، پیغمبر کے زمانے کے بعد یہ حقیقت متشرعیہ ہے، کہ ان کی وضاحت میں نے ابتدائی درس میں کر دی۔ اما الاولو، پہلا قول جو حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کا قائل ہے، فحاصلہ، اس کا خلاصہ یہ ہے ان تلک الالفاظ نقلت فی عصر النبی، یہ الفاظ پیغمبر کے زمانے میں نقل ہوئے، من معانی اللغویہ، اپنے لغوی معناؤں سے نقل ہوئے، نقلت الی معانی الشرعیہ، اپنے شرعی معنی کی طرف، پیغمبر کے زمانے میں ہی اپنے لغوی معنی سے منقول ہو گئے شرعی معنی کی طرف۔ اچھا یہ منقول ہوئے بالوضع التعیینی او التعینی، یا وضع تعیینی کے ذریعے سے یا وضع تعینی کے ذریعے، حتی صارت حقائق شرعیتاً فی تلک المعانی فی عصرہ، یہاں تک کہ یہ الفاظ ہو گئے حقائق شرعیہ، یعنی حقیقت شرعیہ بن گئے، فی تلک المعانی، ان شرعی معناؤں میں، فی عصرہ یعنی فی عصر النبی، پیغمبر کے زمانے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن تلک الالفاظ کانت کثیرۃ التداول بین المسلمین، اس لیے کہ یہ الفاظ مسلمانوں کے مابین بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے، لا سیما الصلاۃ، خصوصیت سے نماز، التی یعدونہا کل یوم 5 مرات، وہ نماز کے جس کو ہر روز 5 مرتبہ پڑھتے تھے، وَيَسْمَعُونَهَا قَرَارًا مِنْ فَوْقِ الْمَآذِن، اور بہت زیادہ تکرار سے مآذن سے، جہاں سے اذان آتی تھی ان مآذن سے یہ لوگ اس لفظ کو کثرت کے ساتھ سنتے تھے۔ درست ہے، کیونکہ ہر اذان کے اندر ہوتا تھا حی علی الصلاۃ، ومن البعید، تو پھر بہت ہی بعید ہے، ان لا تصبح، یہ الفاظ نہ بنے ہوں، حقائق یعنی حقیقت، فی معانی المستحدثہ، اپنے معنی جدید میں، مستحدثہ یعنی جدید، جدید معنی کون سا ہے؟ وہ شرعی معنی، فی وقت لیس بقلیل، ایسے وقت میں کہ جو کم وقت نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، لیکن توجہ فرمائے اس دلیل سے وضع تعینی ثابت ہوتی ہے، وضع تعینی ثابت نہیں ہوتی، یعنی عصر نبوی میں یہ الفاظ حقیقت شرعیہ بن گئے تھے وضع تعینی کے اعتبار سے، کیونکہ کثرت سے استعمال ہوتے تھے، نہ کہ وضع تعینی اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتی۔ الایال، چاہے حقیقت شرعیہ وضع تعینی کے لحاظ سے ثابت ہو یا وضع تعینی کے لحاظ سے، اس قول کے اعتبار سے حقیقت شرعیہ ثابت ہے، یعنی پیغمبر کے زمانے میں یہ الفاظ ان شرعی معناؤں میں استعمال ہوتے تھے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسرا قول، فَحَاصِلُهُ، اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سیرورۃ تلک الالفاظ حقائق شرعیۃ، حقائق غیر منصرف ہے اور خبر ہے ان کے لیے، علی لسان النبی تتوقف علی الفاظ، فرماتے ان الفاظ کا حقائق شرعیہ بننا، حقیقت شرعیہ بننا موقوف ہے علی لسان النبی، درست ہے؟ بے بخشید عبارت کا پھر ترجمہ کرتا ہوں، ان سیرورۃ تلک الالفاظ حقائق شرعیہ علی لسان النبی تتوقف علی الوضع، ان کی خبر تتوقف ہے،
اور یہ حقائق سیرورت کے لیے مفعول ہے۔ فرماتے ہیں ان الفاظ کا ہو جانا حقیقت شرعیہ پیغمبر کی زبان پر، یہ ہو جانا ان سیرورت تلک الالفاظ تتوقف علی الوضع، یہ وضع پر موقوف ہے، اما وہو اما تعیینی او تعینی، وہ وضع یا وضع تعیینی ہے یا وضع تعینی ہے۔ والاول بعید جدا، وضع تعیینی بہت ہی بعید ہے، کیوں؟ وَإِلَّا، اگر وضع تعیینی ہوتی تو وَإِلَّا نُقِلَ إِلَيْنَا، وگرنہ ہماری طرف نقل ہوتا، کیونکہ بھئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کسی تاریخ میں کسی روایت میں نقل ہوتا نا، ہماری طرف نقل ہونا چاہیے تھا، جبکہ نقل نہیں ہوا، تو پس وضع تعیینی تو بالکل مشکل ہے۔ والثانی، اور وضع تعینی یتوقف علی کثرت الاستعمال، وضع تعینی موقوف ہے کثرت استعمال پر، التی ہی بحاجت الی وقت طویل، اور کثرت استعمال محتاج ہے وقت طویل کی طرف، کہ زیادہ مدت ہونی چاہیے، زیادہ وقت ہونا چاہیے۔ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ قَصْرِ مُدَّةِ عَصْرِ النُّبُوَّةِ، یہ وقت طویل کہاں سے آیا اس نبوت کے مختصر زمانے میں، نبوت کے مختصر زمانے میں یہ وقت طویل کہاں سے آیا ہمارے پاس، یعنی وقت طویل نہیں ہے، یہ تھوڑا سا جدید عربی کا اسٹائل ہے۔ وَأَيْنَ هَذَا، یعنی یہ وقت طویل کہاں ہے، کہاں سے آیا، من قصر مدت عصر النبوہ، عصر نبوت کے کوتاہ مدت میں، قصر یعنی تھوڑا سا۔ یلاحظ علیہ، اس دوسرے قول پر اشکال کیا گیا ہے کہ ان عصر النبوہ استغرق 23 عاما، پیغمبر اکرم کا جو زمانہ ہے وہ مشتمل ہے 23 سالوں پر، استغرق یعنی لے لیا ہے، اس نے لیا ہے 23 سالوں کو، وہی فترۃ لیست کثیرۃ، یہ زمانہ کم نہیں ہے، تھوڑا نہیں ہے، لحصول الوضع التعینی علی لسانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر وضع تعینی حاصل ہو جائے، یہ کوئی تھوڑا زمانہ ہے۔ وَإِنْكَارُهُ مُكَابَرَةٌ، اور اس بات کا انکار کرنا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس بات کا انکار کرنا مکابرہ ہے، یعنی زور گوئی ہے، بغیر دلیل کے بات کرنا ہے۔ ثمرۃ البحث، اس بحث کا ثمرہ کیا ہے؟ وَأَمَّا ثَمَرَةُ الْبَحْثِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں کے مابین بحث کا ثمرہ کیا ہے، ثمرہ یعنی وہ نتیجہ کیا ہے؟ فَتَظْهَرُ فِي الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا قرینۃ، یہ ثمرہ ظاہر ہوگا ان الفاظ میں کہ جو وارد ہوئے پیغمبر اکرم کی زبان پر، رسول اللہ کی احادیث میں وہ الفاظ آئے، البتہ وہ الفاظ بغیر قرینے کے ہوں، کیونکہ اگر قرینہ ہوگا پھر تو ثمرہ باز ہی نہیں ہے، قرینہ ہے چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا نہ ہو، اگر قرینہ معنی شرعی پر موجود ہے تو معنی شرعی مراد لیں گے، اگر قرینہ معنی لغوی پر ہے چاہے حقیقت شرعیہ ثابت ہو یا حقیقت شرعیہ ثابت نہ ہو، لغوی معنی مراد لیں گے، قرینے کی صورت میں تو مسئلہ ہی حل ہے۔ ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا جہاں پر نہ شرعی معنی کے لیے قرینہ ہے نہ لغوی معنی کے لیے قرینہ ہے۔ اب اگر حقیقت شرعیہ کو مان لیں گے تو شرعی معنی پر عمل کریں گے، اور حقیقت شرعیہ کا انکار کریں گے تو لغوی معنی پر عمل کریں گے۔ فَتُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهَا، ان الفاظ کو حمل کیا جائے گا حقیقت شرعیہ پر، حمل کیا جائے گا یعنی ان الفاظ سے مراد ہے وہی حقیقت شرعیہ، شرعی معنی مراد ہے، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهَا، بنا پر ان کے حقیقت شرعیہ کو ثابت مانا جائے، وَعَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، یعنی تحمل عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، ان کو حقیقت لغویہ پر حمل کیا جائے گا، بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِهَا، اگر حقیقت شرعیہ کا ہم انکار کریں گے۔ یہ تو ہوا ثمرہ بحث، علمی لحاظ سے یہ فائدہ ہے، لیکن والظاہر انتفاء الثمرۃ مطلقا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس ثمرے کا اصلاً فائدہ نہیں ہے،
مطلقہ سے مراد یعنی چاہے یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہوں، چاہے سنت نبویہ میں آئے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہو، کیونکہ الفاظ قرآن بھی اسی باعث میں آ جاتے ہیں نا، اصلاً فائدہ نہیں ہے اس کا، لعدم الشک فی معانی الالفاظ الواردۃ فی الکتاب والسنہ، کیونکہ اصلاً کوئی مشکوک مورد نہیں ہے ان الفاظ کے بارے میں کہ جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان کے معانی کے بارے میں اصلاً شک نہیں ہے، کوئی مشکوک مورد نہیں ہے، لکی یتوقف فہم معانیہا علی ثبوت الحقیقت الشرعیہ او نفیہا، تاہین کے متوقف ہو ان الفاظ کے معانی کو سمجھنا حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے پر یا حقیقت شرعیہ کی نفی پر، نہ اصلاً مشکوک مورد نہیں ہے، جہاں پر بھی یہ کتاب و سنت میں یہ الفاظ آئے ہیں اتنے قرائن وہاں پر موجود ہیں کہ ہمارے لیے معنی مشخص ہے، الا نادران، مگر یہ کہ بہت ہی کم، بالکل نادر قسم کا مورد ہو کہ جہاں پر انسان کو شک ہوتا ہو، وگرنہ اصلاً ایسا کوئی مورد نہیں ہے کہ جہاں پر یہ الفاظ کے بارے میں مشکوک ہوں۔ ہاں، صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔